آج ہمارا مین فوکس تو رہے گا اقتصادی سروے اور پاکستان کی معیشت کے اوپر، لیکن کرونا کے اوپر گزشتہ روز بھی جو 24 گھنٹے گزرے اس میں 100 سے زیادہ اموات اور 5,800 نئے کیسز رجسٹرڈ ہوئے۔ پرائم منسٹر نے آج تقریر کرتے ہوئے اس بات کا اشارہ تو دیا کہ جہاں جہاں وائلیشنز ہوں گی احتیاطی تدابیر کی وہاں سختی کی جائے گی، لیکن کچھ ابہام انہیں اپنے اندر اور اپنی حکومت کے اندر دور کرنے کی ضرورت ہے۔ بار بار ہمیں جو فیلڈ دنیا کے ایکسپیریمنٹس ہیں امریکہ اور انڈیا جیسے، ان کے ساتھ اپنا موازنہ کرنے کی بجائے جو دنیا کے کامیاب تجربات ہیں ان سے سبق سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پاکستان میں اس وقت جو بڑے شہر ہیں، اربن سینٹرز ہیں، ان کے اوپر دباؤ ہے، اور شاید مناسب حکمت عملی یہ ہوگی کہ اس لاک ڈاؤن اور نان لاک ڈاؤن والی بحث سے نکل جائیں، کیونکہ سیاسی اعتبار سے پرائم منسٹر صاحب اپنے آپ کو ایک جگہ پہ بند گلی میں پھنسا لیتے ہیں اور پھر اس نقطے کو بار بار ریپیٹڈلی 4 ماہ سے وہ ایک ہی تقریر شروع کرتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کرنے لگی تھی ایلیٹ اور میں نے روک دیا۔ مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ جس قدر تیزی سے اس کی سپریڈ ہوئی ہے بڑے شہروں کے اندر، تو بڑے شہروں کو ٹارگٹ کر کے 5 سے 10 بڑے شہر پاکستان کے چن لیں آپ۔ کراچی، لاہور ہے، راولپنڈی، اسلام آباد ہے، فیصل آباد ہے، اسی طریقے سے آپ کا حیدرآباد ہوگا، یا 2-4 اور پشاور لے لیں ساتھ۔ ان کو آپ کو فوکس کر کے وہاں بہت سختی کرنی پڑے گی، پبلک ٹرانسپورٹ روکیں، وہاں مالز کے اوپر سختی کریں، مالز بند کرنے پڑتے ہیں تو مالز بند کریں، لیکن اس کے علاوہ آپ کے پاس چارہ کوئی نہیں، آپ کو بریتھنگ سپیس چاہیے۔ جب آپ کا طبی عملہ جو ہے وہاں تک یہ بیماری پہنچ جائے اور وہ لوگ ولنریبل ہو جائیں، اور وہ صرف اکیلے خود ولنریبل نہیں ہوتے، ایک ڈاکٹر بیمار ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اس کا پورا گھر متاثر ہو جاتا ہے، اور ایک پورا ریکوری پروسیس ہے، پھر اس میں سے پوری فیملی کو گزرنا پڑتا ہے۔ تو کتنی دن، یہ ہفتوں کی بات نہیں، کتنے دن اور ہم اسی طریقے سے پاکستان کا نظام زندگی لے کے آگے چل سکتے ہیں۔ یہ پرائم منسٹر صاحب کی تقاریر سن کے اور ان کے بیانات سن کے گزشتہ روز ہم جب یہ پروگرام کر رہے تھے تو طاہرہ عبداللہ ہیں، معروف سماجی کارکن ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ لائف ورسز لائیولیہڈ نہیں ہے، یہ زندگی اور اس کا مقابلہ نہیں ہے کہ روزگار کے مواقع کے درمیان، یہ زندگی اور جان و مال کا تحفظ دونوں چیزیں جو ہیں یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، تو دونوں چیزیں دینی ہے، زندگی کا تحفظ بھی یقینی بنانا ہے اور ساتھ اس کا ذریعہ معاش جو ہے اس کو بھی برقرار رکھنے کے لیے کوشش کرنی ہے، لیکن ایک کی قیمت کے اوپر یہاں دوسرا نہیں ہے۔ یہ موازنہ غلط ہے کہ ہم نے لوگوں کی زندگی بچانی تھی اور یا ہم نے لوگوں کا روزگار بچانا تھا، تو ایلیٹ یہ چاہتی تھی کہ گھر میں بند ہو جائے، دونوں چیزیں کرنی ہے، یہ ذمہ داری ہے ہماری۔ تو جو ویکنیسز ہیں ان کو جتنا جلدی ہم سیکھ لیں، پاکستان کی معیشت بھی اسی سے بچے گی اور پاکستان کا نظام زندگی بھی اسی سے آگے بڑھے گا۔ جو آج اقتصادی سروے جاری کیا گیا ہے، اقتصادی سروے کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی جو پہلے سال کی بری کارکردگی تھی اسی کی کنٹینویشن نظر آتی ہے۔ پہلے سال میں ان کو کچھ آئیڈیاز نہیں تھے، کسی منصوبہ بندی کے بغیر حکومت میں آئے تھے، اور اسی کا خمیازہ پورے پاکستان کو یہ بھگتنا پڑا کہ انہوں نے ابتدائی طور پر 3.2% گروتھ کا نمبر دیا تھا، اس کو ریوائز کر کے اب 1.9% پہ لے گئے۔ یہ پاکستان کی شاید چند بدترین سالوں میں سے ایک مثال ہوگی کہ ہمیں میسیولی اپنا گروتھ کا جو نمبر دیا ہوا ہے اس کو ریڈیوس کرنا پڑے۔ آپ اتنی بڑی مسٹیک تو نہیں کر سکتے کہ 3.2% آپ نے ایسٹیمیٹ کیا تھا تو ایکچوئل آپ کا 1.9% نکلا۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ 2 یا 2.1% کہیں، بعد میں ریوائز نمبر ڈالیں تو وہ 1.9 نکلا ہے۔ 3.2 سے 1.9 اور بجٹ ڈیفیسٹ 9.1%۔ 600 ارب کی ٹیکس ریونیو شارٹ فال پہلے سال تھی۔ یہ جو آؤٹ گوئنگ فسکل ایئر ہے 30 جون کو جو ختم ہوگا، اس میں 5500 ارب کا ٹیکس ریونیو ٹارگٹ رکھا ہوا تھا۔ ایک ایسی صورتحال کے اندر جب لارج اسکیل مینوفیکچرنگ 2 سالوں سے بیڑا گرک ہوئی ہے، ٹھپ پڑی ہوئی ہے، آپ کا پورا ملک کا نظام زندگی درم برم ہے، آپ کی اقتصادی صورتحال چل نہیں رہی ہے آگے، 13.25% پہ آپ نے انٹرسٹ ریٹ رکھے ہوئے تھے، آپ کی پورا فسکل کا جتنا ریونیو تھا سارا آپ کا انٹرسٹ پیمنٹ میں جائے جا رہا ہے، اور آپ توقع رکھ رہے ہیں کہ آپ نے گروتھ بھی لے لینی ہے، آپ نے جابز بھی دے دینی ہے۔ تو بیسیکلی ایک فالٹی اپروچ کے ساتھ یہ پورا سال چلتے رہے ہیں۔ اوپر سے کرونا آ گیا اور کرونا نے اس چیزوں کو مزید ایکسپوز کر کے ایک بڑی بھیانک صورت میں اس وقت ہمارے سامنے پیش کیا ہے، جس میں نیگیٹو، یہ آفیشیل ایسٹیمیٹ ہے، پروگرام میں ڈسکس کریں گے مہمانوں سے، یہ آفیشیل ایسٹیمیٹ ہے کہ 0.4% نیگیٹو گروتھ ہوگی، اور ایک ایسے سال میں جب آپ کو ایگریکلچر نے اچھے نمبرز دیے ہیں لارج کراپس کے اندر۔ کاٹن میں مشکلات ہیں لیکن ویٹ اور رائس وہ اس کے نمبرز ابھی تک جو سامنے آ رہے ہیں وہ ٹھیک نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ اوور آل صورتحال ہے جی۔ ان امپلائمنٹ کے اوپر بھی پروگرام میں بات کریں گے، کیونکہ سب سے زیادہ جو برے طریقے سے کرونا کا امپیکٹ نظر آنا ہے، اور پچھلے 2 سال کی بری اقتصادی صورتحال، بہت بری اقتصادی صورتحال ہے۔ آن ایوریج پی ٹی آئی کی جو پرفارمنس ہے ان آفس شاید نیگیٹو 0.9% آن ایوریج گروتھ نکلتی ہے ان کی، جو آفس میں انہوں نے ٹائم گزارا ہے۔ تو ایسی کوئی روزی پکچر نہیں ہے پرائم منسٹر کے لیے۔ 30,000 ارب کہتے تھے نون لیگ قرضوں کا بوجھ لاد کے چلے گی، 43,000 ارب پہ پہنچ چکے ہیں 2 سالوں کے اندر۔ فاسٹسٹ ایور ریکارڈڈ گروتھ ان دی ہسٹری آف پاکستان۔ اوور آل جو آپ کی ڈیٹ برڈن ہے اس کے اندر، یہ پیسہ کہاں گیا؟
9% फिजिकल डेफिसिट है, क्यों हुआ 9% फिजिकल डेफिसिट, या आपको उसकी वजूहात और उसके जवाबात और उन लोगों की अगर आपने जवाब तलबी ना की तो आपका निज़ाम ज़िंदगी आगे बेहतर तरीके से नहीं चल पाएगा।